هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب اپنی اسکرین شیئر ہوتی انشاءاللہ۔ تو دیکھیے میں پھر سے اپنا ہوم ورک دہراتی ہوں کہ ان تمام تختی نمبر 20 میں آپ کو ہر چیز کا کیا قاعدہ بتانا ہے، نام، اس کا نام صرف کہ اب غیری ہے نا، غی کیا ہے؟ حرف لین ہے، یا لین لکھ دینا یہاں پہ، اس کے نیچے ایرو مارک ڈال دینا، یا لین لکھ دینا، اور غیرل کے بعد یہ حرف خمری ہے وہ لکھ دینا، اس کے بعد زواد واو پہ زو حرف مدہ ہے، بس جو مین قاعدے ہیں نا اس کو لکھ دینا ہے۔ آپ لوگوں کا ریویژن ہو جاتا شروع سے لے کے اب تک کا، مگر الحمدللہ بہت صبر سے دور دور لائنز مار کے لکھنا ہے۔ ایک مثال کے بعد 2-3 لائن لیو کریے، اپنا وہ سلیقے سے، بالکل گج بج گڑبڑ نہیں ہو جانا، بلکہ سکون سے سلیقے سے لکھنا ہے، اور کون سا مد ہے اس کو پہچاننا ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ مد کی 3 قسمیں ہیں نا، مد لازم، مد منفصل، مد متصل، یہ 3 قسموں کو پہچاننا ہے۔ یہ ہوم ورک ہے آپ لوگوں کا۔ اس کے بعد ہم پھر جمعرات کی کلاس بھی ملتی نا 4 جمعے کی، جب پریکٹس بھی کریں گے اور دوسرا ہوم ورک بھی دیتی ہوں میں پھر، ٹھیک ہے؟ تھوڑا جتنی محنت کریں گے اتنا اجر ملیں گا، اس کی امید رکھتے ہوئے کام کریے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب میں چوتھی مثال پڑھ رہی ہوں، اب میں اور زیادہ پڑھنا ہے بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کیا ہے یہاں؟ حروف مدہ کے بعد تشدید آئی ہے، حروف شمسی بھی ہے، اور اس کے بعد صاد الف کے بعد خا پہ تشدید آئی ہے، اس لیے ہم اسے مد لازم ہے، اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھ رہے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، گولتا کیا بن گئی؟ ہائے ساکنہ بن گئی، صاخہ، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے، وَلَا تَحَاضُّونَ، دیکھیے ہاں پہ کھڑا زبر ہے، حروف مدہ، اس کے بعد تشدید آئی ہے، اس لیے ہم اس کو 5 الف کے برابر کھینچ رہے ہیں۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینی نہیں بول رہے ہم، کیونکہ آیت کے دائرے کے سے پہلے زیر آ گیا ہے، یہاں پر بھی جزم دے کر سانس توڑ رہے ہیں۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، آگے دیکھیے آخری مثال، وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا، وَإِذَا رَأَوْهُمْ، آپ میوٹ کر لے کے پڑھو بیٹا۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، دیکھیے یہاں کتنے مد آئے ہیں؟ 3-4 آ گئے ہیں۔ لام واو حرف مدہ کے بعد الف مدہ آیا، اس کو بھی کھینچ رہے ہیں۔ یہاں حمزہ دوسرے کلمے میں آیا، مد منفصل بھی ہے، مد لازم بھی ہے، مد متصل بھی ہے۔ دیکھیے قالو، قالو ایک ورڈ ہے، انا ایک ورڈ ہے، دیکھ رہے نا؟ تو یہاں پہ مد منفصل ہے، یہ پہلا مد کون سا ہے؟ مد منفصل۔ قالو ان، نون پہ تشدید آئی، نون کو ناک میں لے کے جا رہی ہوں آواز، ان هؤلاء لضالون، ہا حرف مدہ
کے بعد حمزہ دوسرے کلمے اسی کلمے میں آ رہا تو مد متصل ہے. یہ ہاؤلائی میں مد متصل ہے. ہاؤلائی ایک ہی ورڈ ہے. سن رہے نا خدیرہ بیگم؟ ہاؤلائی ایک ہی ورڈ ہے. ہا کے بعد حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا تو مد متصل بھی ہے یہ. اس کے بعد آگے کے دیکھیے حرف مدہ لا الگ ہے. نہیں ہاؤلائی دو بھی ایک ہی ہے. ہاؤلائی لضالون یہ حرف مدہ کے بعد تجدید لام پہ جو آ رہی وہ مد دوسرے کا مد متصل مد لازم ہے. آخری کا مد کون سا ہے؟ مد لازم. ہاں لضالون حرف مدہ کے بعد تجدید آ گئی. ٹھیک ہے نا؟ پھر سے ایک بار پڑھ رہی ہوں میں پورے دیکھ لیجیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ووجدک ضالا فہدی فإذا جاءت الطامة الكبرى کبرى قلقلہ بھی ہے. فإذا جاءت الصاخة صاخة ولا تحاضون على طعام المسكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. الحمدللہ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم تختی نمبر 21 کی طرف آگے بڑھتے ہیں. تختی نمبر 21 ہے حروف مقطعات. کیا ہے؟ حروف مقطعات. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارے تختی آپ نے دیکھا ہوگا ایسے حروف کو قرآن میں کئی مرتبہ. ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں. یعنی اس کا صحیح معنی اور مطلب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. جیسا کہ ہم نے پوری قرآن کا ترجمہ کر لیا نا، ہر زبان میں کر لیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری قرآن جہاں جہاں بھی پہنچی، جس ملک میں بھی پہنچی، اس زبان میں اللہ کے فضل و کرم سے اس کا ترجمہ کیا جا چکا ہے. مگر ان حروف مقطعات کو اسی طرح لکھا جاتا ہے. اس کے معنی اور مطلب پر کسی نے کوئی زبردستی مطلب کچھ بھی تھوپنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اللہ کے رسول کے زمانے سے جس نے یہ نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے جس پر نازل کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس زمانے سے آج تک بھی اس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ اس کا صحیح معنی اور مطلب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. مگر علماء اور محدثین جو ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں ہمارے قرآن کی، اور ہمارے صحابہ اکرام تمام لوگوں نے اس کو تھوڑے اختلافات کیے. یعنی اس کا معنی یہ ہو سکتا بلکہ تجویز پیش کیے، مگر کسی کی بھی بات کو پرٹیکولر یہ ہے اس کے بارے میں اس کا یہ فیصلہ ہے بلکہ نہیں ماپنا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ یعنی کہ ان کو حروف مقطعات ہی الگ الگ پڑھے جانے والے حروف سمجھا جاتا ہے. ان کا کسی نے بھی یہ معنی یہی ہے اس کا معنی بلکہ کسی نے نہیں بتایا اور کسی نے قبول بھی نہیں کیا. بس اختلاف اس میں ہے کہ کوئی اس کو قرآن کی خوبصورتی بولتے ہیں، یعنی قرآن میں خوبصورتی بیان کرنے کے لیے اس طرح لکھا جاتا ہے. تھوڑے بولتے اس کے معنی الگ الگ ہیں. تو ہمیں اس اختلاف میں نہیں جانا ہے. بس اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا، وہ حدیث میں بیان کرتی ہوئی آگے بڑھوں کہ دنیا کی کسی کتاب پر بھی پڑھنے پہ آپ کو اجر کا وعدہ نہیں کیا گیا، مگر قرآن مجید پر اللہ تعالیٰ نے اجر کا وعدہ کیا ہے ہم سے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن کے ایک ایک حرف پر تمہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں. صحابہ کو ابھارنے کے لیے کیا کہا
کہ قرآن پڑھنے میں تمہیں ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. بس میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. یعنی الف لام میم پڑھتے ہی تمہیں 10 نیکیاں نہیں ملتی، بلکہ الف لام میم 3 الگ الگ 3 حروف ہے جس کے پڑھنے پہ تمہیں 30 نیکیاں ملتی ہیں. اس طرح اللہ کے رسول نے ابھارا ہے اس قرآن کے پڑھنے پر. تو اس کے صحیح معنی و مطلب کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں بھی اسی پر یقین رکھنا ہے. مگر اختلاف کس بات میں ہے؟ یہ آپ لوگ نے بہت، میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ کئی لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا اور مانتے بھی ہوں گے اپنے بڑوں سے کہ اس کو برکت کے نام سے اپنے گھر اور دکان میں لگانا غلط بات ہے. سنیے میری پیاری بہنوں، آپ لوگوں کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ میں یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ ان ناموں کو، حروف مقطعات کے ناموں کو گھر میں برکت کے نام پر، دکان میں برکت کے نام پر لکھ کر، تختی بنا کر، تغرا بنا کر لگانا بدعت ہے. یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے، نہ ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، تمام نیک لوگوں سے ثابت نہیں ہے یہ کہ ان کو چند برکت کے نام سے اپنے گھروں میں یا دکانوں میں لگانا جائز نہیں ہے. اگر اب تک کوئی کرے ہیں لا علمی کی وجہ سے، لا علمی یعنی نہیں جانتے تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا میم، ہمارے پاس ہمارے فلاں دکان میں یا ہمارے بھائی کے، چاچا کے یا گھر میں کسی نے کہا، اگر ہم نے کیا ہے تو فوراً نکال دیجئے، اگر نہیں کیا ہے تو قابل تعریف ہے آپ لوگ. الحمدللہ اللہ نے آپ کو اس بدعت سے بچا لیا. ٹھیک ہے، بس امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے سمجھ گیا ہے کہ یہ حروف مقطعات قرآن کے ہی حروف ہیں. یہ بھی 29 اپنے حروف تہجی کتنے ہیں؟ 29 ہے. اور یہ قرآن کے پورے سورے کتنے ہیں؟ 114. کسی کو یاد ہوں گے؟ 114 صورتوں میں سے 29 حروف سوروں کے شروع میں ہی یہ حروف مقطعات آئے ہیں. اگر کسی کو ٹائم ملے تو گن سکتا ہے تمام قرآن میں 29 سوروں کے شروع میں ہی یہ حروف مقطعات آئے ہیں. یہاں پر تو چند مثالیں دی گئی ہیں، مگر ہم دیکھ سکتے ہیں 114 صورتوں میں سے 29 صورتوں کے شروع میں ہی یہ حروف مقطعات آئے ہیں. بس ہمیں ان کو الگ الگ پڑھنا ہے، ملا کر نہیں پڑھتے. جیسا کہ ہم قرآن کو ملا کر پڑھتے ہیں نا، مرکب کر کے، مگر ان کو الگ الگ ہی پڑھنا ہے ان مدوں کے ساتھ. جیسا کہ مد بیان کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی پڑھنا ہے. کتنا کھینچنا ہے دیکھتے ہوئے جائیے. اب آپ لوگ الف لام میم، لام میں میم کو ملا لی میں، میم پہ تشدید آئی اس لیے. تو کتنا کھینچے دیکھیے، الف لام میم، میم پہ تشدید آنے کی وجہ سے غنہ بھی ہو رہا ہے. دوسری مثال الف لام میم صاد. ٹھیک ہے، الف لام را، ایک الف کے برابر را کو صرف، الف لام را. اس کے بعد الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد. بس اس طرح ہی پڑھنا ہے کھینچ کر. طٰ، ایک الف کے برابر، طٰ سین میم، میم پہ تشدید آئی، غنہ کریں گے. طٰ سین، یاسین، صاد، حامیم، حامیم عین سین قاف، قاف نون
بس ان کو الگ الگ اسی طرح پڑھیں گے. ان کا نام حروف مقطعات ہیں، الگ الگ پڑھے جانے والے حروف. اس کا معنی اور مطلب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. کچھ پوچھنا ہے اس سبق میں؟ جی نہیں. بس چلیے آگے بڑھیں گے ہم. بعد میں بھی ڈاؤٹ آئے تو پوچھ سکتے ہیں، کوئی جلدی نہیں ہے. میں اس لیے آگے بڑھ رہی ہوں کہ آج ہمارا جو ویکلی شیئر ہوا نا، اس میں ہم نے میم کے قاعدے بھی پڑھنا ہے، اس لیے میں وہاں تک پہنچنا چاہ رہی ہوں. چلیے اب ہمارا تختی نمبر 22 ہے. ہمارا سبق کا نام ہے تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے. اب پہلا سوال ہے، میم ساکن کسے کہتے ہیں؟ کوئی ایک بولے. جی جس حرف پر جس حرف نہیں میم پر ہاں، جس میم پر جزم ہو اس کو میم ساکن کہتے ہیں. میرے سامنے جواب دینے پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو پھر کمبائنڈ جب ہماری میٹنگ ہوئیں گی تو جب کیا کریں گے؟ یہ ڈرنا نہیں، آگے بڑھنا کے ہے. پاس میم ساکن ہے. جی ہاں ماری بھائی. خالی میں سوال کو کھول کر پوچھ رہی تھی کہ میم ساکن کسے کہتے ہیں. ہم جب ٹاپک کو سمجھ جائیں گے نا تو جس سبق میم کو پر سمجھنا ہمارے لیے جزم آسان ہو، ہو جس جائے گا. میم پر جزم ہو اسے میم ساکن کہتے ہیں. بس یہ ہے صحیح جواب. ٹھیک ہے، الحمدللہ. چلیے اب ہم آگے بولتے ہیں. ادغام شفوی پہلا پوائنٹ ہے، ادغام شفوی. اب ہم اس کو بھی کھول کر معنی سمجھتے ہیں. ادغام کے معنی ہے ملانا. ٹھیک ہے، ادغام کے معنی ہے ملانا. شفوی کس کو بولتے ہیں؟ جیسا کہ ہم اگر اپنے ذہن پہ زور ڈالیں تو ہمیں شروع مخارج پڑھتے وقت حروف شفوی پڑھے تھے، یاد آیا ہوگا. شفو جی بولتے ہیں ہونٹوں کو، عربی میں بولتے ہیں ہونٹوں کو. حروف شفوی جب ہم پڑھے تو ہم نے جب کیا پڑھا؟ ہونٹوں سے ادا ہونے والے 4 حروف ہیں، پڑھا تھا نا. کیا ہے وہ؟ جی میم، واو، با اور فا. ویری گڈ. تو ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کو شفوی کہتے ہیں. تو یا میم کا ہمیں ڈیفینیشن پڑھنا ہے، میم کے قاعدے پڑھنا ہے. تو اور میم بھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بول رہے ہیں کہ میم کو ملانے کے قاعدے. ادغام شفوی ملانا، ہونٹوں سے میم کو ملانا ہے نا. کس میں ملانا ہے وہ آگے دیکھیں گے. دیکھیے دونوں کے معنی تو سمجھ گئے نا. ادغام معنی ملانا، شفوی معنی ہونٹ. کیا ملانا ہے؟ اب دیکھیے، میم ساکن کے بعد میم آئے تو، دیکھو پہلا ہے میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ ادغام شفوی کہتے ہیں اس کو. یعنی نیچے مثال میں دیکھیے آپ، الیکم، کم کے بعد کاف میم پیش کم پہ جو ہے پہلے میم پہ جزم ہے، دوسرا اس کے بعد پھر سے میم آ رہا ہے، اس لیے یہ میم کو اس میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. کیسا؟ الیکم مرسلون. ملا رہے ہیں ہم، میم کو میم سے ملا رہے ہیں، غنہ بھی کر رہے ہیں ناک میں. الیکم مرسلون. سمجھ گئے؟ میم ساکن کے بعد پھر سے میم آ رہا ہے، اس میم کو اس میم سے ملا کر تشدید بھی دے دی گئی ہے، ہم غنہ کر کر پڑھیں گے. الیکم مرسلون. ٹھیک ہے نا؟ لہم ما یشاؤون. یہاں پر بھی لہم میں بھی میم لام زبر لا، ہاں میم پیش ہم ہے نا. یہ میم کو پھر میم آ رہا ہے تو وہ میم سے ملا کر ہم غنہ کریں گے، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکیں گے. لہم ما یشاؤون. جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی پڑھا تھا نا تجدید کے بیان میں کہ نون اور میم پر تجدید آئے تو غنہ ہوگا. وہی یہاں ریپیٹ ہو رہا ہے. اصل اس کا نام اب ہم کیا کہیں گے؟ ادغام شفوی ہے، یہ بولیں گے. ٹھیک ہے، وہی بات یہی یہاں پر
کھول کے بیان کی گئی. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کچھ الگ بات نہیں ہے یہ. نون اور میم پہ تشدید آئے تو غنہ ہوگا پڑھے تھے نا، وہی اس کو یہاں پر کھول کے اس کا نام دے دیا گیا ہے، اس لیے ہم غنہ کر رہے تھے. وہاں کا پوائنٹ یہاں کمپلیٹ ہوا، ایکسپلین ہوا. آپ لوگوں کو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. سمجھ گئے نا؟ کیوں؟ جی میم یہ ادغام شفوی میں میم کے بعد کمپلسری تشدید آئے گا. میم میم آئے تو آئے گا. اچھا میم. سمجھ گئے؟ ادغام شفوی میں میم کے بعد میم آ رہا ہے تو وہ تشدید آئے گا. اس کو ہی ملانا کہتے ہیں. میم کو میم سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ جو میں بولی نا پرانی بات کو ہم یہاں پر اور تھوڑا ایکسپلین کر کے پڑھ رہے ہیں کہ نون اور میم پہ تشدید آئے تو غنہ ہوگا بولے نا. غنہ کس لیے ہو رہا ہے کہ یہ میم ساکن کے بعد اور ایک میم آنے کی وجہ سے اس کو ہم غنہ کر کر پڑھیں گے. بس اتنی بات سمجھنا ہے بیٹا. الیکم مرسلون. شفوی کیوں بول رہے ہیں؟ یہ ہونٹ سے ادا ہونے والا حرف ہے. میم کہاں سے ادا ہوتا؟ ہونٹ سے. دونوں ہونٹوں کے سوکھے حصے ملانے سے میم ادا ہوتا ہے. پڑھے تھے نا ہم اپنے مخارج میں. جی میم. اسی لیے شفوی بول رہے ہیں اور ادغام کے معنی ملانا ہے. بس الیکم مرسلون حرف مدہ ہے. لہم ما یشاؤون مد متصل. حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے یشاؤون. دیکھ رہے نا؟ مد متصل کہیں گے اس کو. ما یشاؤون فی قلوبہم مرض. دیکھ رہے؟ تیسرے مثال فی حرف مدہ قاف پیش قو لام واو پیش لو حرف مدہ حرکت اور مدہ. بہم یہ میم اور آگے والا میم پھر آ رہا ہے. میم بول کر ملا رہے. فی قلوبہم مرض. مرض رک رہے ہیں یہاں پر. اس کے آگے کا ہم نہیں پڑھ رہے. فہم معرضون. فہم معرضون. سمجھ گئے؟ ناظمہ کچھ ڈاؤٹ ہے آپ کو؟ ہاں میم وہ میم کے بعد میم آنا پھر اس پہ تشدید رہنا. وہ رہنا مت دیکھو بیٹا. آپ دیکھو میم میں ساکن کے بعد پھر میم آ رہا ہے تو ملا رہے. وہ ملانے کی وجہ سے اس پہ تشدید آئی. ٹھیک ہے؟ تشدید کو دیکھیں گے تو آپ قاعدہ نہیں یاد رکھیں گے. ارے میم آ رہا بلکہ ملا رہے نہیں. میم ساکن کے بعد پھر سے میم آ رہا ہے اس لیے ہم اس کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. حالانکہ آپ بول رہے ہیں تو بات بھی وہی ہے مگر آپ تشدید آنا بلکہ نہیں. جی حرکات کے آتے نا میم. کیا بیٹے نہیں سمجھی؟ اب میم کے بعد اور دوسرا میم حرکات زبر زیر سے آتا نا میم. ہاں دوسرا ہے تو وہاں پہ تشدید آنا ضروری نہیں ہے. ملانا بھی ضروری نہیں ہے بیٹا. قاعدہ ہی یہی ہے. میم ساکن کے بعد پھر سے میم آ رہا ہے تو ہم ادغام کریں گے. ادغام کہتے ہیں ملائیں گے. ملا رہے مل کے تشدید بھی آ گئی اس پہ. اور میم پہ تشدید آئے تو غنہ بھی ہوگا. میرے خیال سے آپ پھر سے میں ایک بار یہی بات دہراتی ہوں کہ ہم نے جب شروع میں پڑھا تھا نون اور میم پہ تشدید آئے تو غنہ ہوگا. وہ کس لیے ہوگا وجہ یہاں بتا رہے ہیں. سمجھ گیا؟ وہ غنہ اسی لیے ہوگا کہ میم ساکن کے بعد اور ایک میم آ رہا ہے اس لیے غنہ ہوگا. یہ وجہ ہے بلکہ سمجھ جاؤ. ٹھیک ہے ناظمہ؟ ٹھیک ہے میم سمجھ. بس اتنی بات ہے بیٹا. چلیے اب میں دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں. آفرین تھوڑا نیچے کریے نا. نیچے ہاں مطلب سیکنڈ پوائنٹ اخفاء شفوی پڑھنا ہے ہم کو پوائنٹ وہاں پہ. ہاں دیکھیے ادغام شفوی سمجھ گئے؟ پہلا ہے پوائنٹ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اس کی مثالیں بھی پڑھ لیے ہم. اب دوسرا پوائنٹ ہے میم ساکن کے قاعدوں میں اخفاء شفوی. اخفاء کے معنی یاد رکھو چھپانا. یاد ہے سب کو؟ جی چھپانا ہے. مگر یار تنوین اور نون ساکن مطلب دماغ میں خالی اخفاء لے لو. اخفاء تنوین اور نون ساکن کا قاعدے کا نام ہی اخفاء نہیں.
اخفا کے معنی ہے چھپانا. چاہے ہم نون کی آواز کو چھپائے تو وہاں اخفا تنوین میں ساکن ہو جاتا. یہاں پہ میم کو چھپانا ہے. یہاں پر کیسا میں بتا رہی ہوں. یعنی تنوین اور نون ساکن کے فائدے ہے کیا یہاں مت سوچو. سمجھ رہے؟ تنوین اور نون ساکن کا دوسرا فائدہ کیا پڑھے تھے ہم؟ اخفا پڑھے تھے نا. یعنی تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا 15 میں سے کوئی ایک حرف آئے تو ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپا رہے تھے بلکہ وہاں پڑھے. وہ وہاں پر چھوڑ دو. اب سمجھ گئے نا. یہاں پر ہم ادغام میم ساکن کے قاعدوں میں اخفا کے معنی ہے چھپانا. اخفا شفوی میں کیا بول رہے ہیں؟ میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا. دیکھ رہے ہیں؟ یہ پوائنٹ کو میں پھر سے پڑھ رہی ہوں. میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفا ہوگا. کیا ہے؟ میم میں ساکن آ رہا, اس کے بعد صرف ایک حرف با آ رہا. وہ تنوین اور نون ساکن کے 15 حروف نہیں آ رہے یہاں. صرف میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا. یعنی میم کو ہم بالکل ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے. میم کا جو مخرج ہے نا وہ ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ نرم آواز سے ناک میں چھپے جیسا. پورا بھی نہیں چھپ جاتا, وہ نرم آواز سے پڑھیں گے. اس کا مطلب یہ ہے. سمجھ رہے؟ اخفاء شفوی یعنی میم کو ناک میں ہم چھپا کر پڑھیں گے. پورا نون چھپ گئے جیسا میم نہیں چھپتا بلکہ بالکل پورا ظاہر ہونے کے علاوہ بھی تھوڑا سا نرم آواز سے پڑھا جاتا. ہم ایگزامپلز دیکھ کے سمجھ سکتے. ٹھیک ہے, یہ لائن تو سمجھ گئے نا. اخفا کے معنی ہے چھپانا. میم کا جو اصل مخرج ہے اس کو ہم تھوڑا سا نرم آواز سے پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد اب میوٹ کر لو ماں. کون ہے وہ؟ سنو, میم کا جو مخرج ہے نا دونوں ہونٹ کے سوکھے حصے سے میم ادا ہوتا ہے. تو میم پورا ظاہر نہیں کریں گے بلکہ نرم آواز سے پڑھیں گے. جیسا کہ ہم مثالوں میں دیکھتے ہیں, ان ربہم بہم. ربہم یہ میم ساکن آ رہا. رب را با زبر رب, با زبر با, رب با ہا میم پیش ہم, ربہم ہے نا. تو جی میم. اسے نہیں پڑھیں گے یہ میم کو بلکہ نرم آواز سے پڑھیں گے. یہی چھپانا ہے. سمجھ رہے؟ ان ربہم ناک میں آواز جاری. دیکھیے ربہم بہم با آنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, ان ربہم بہم, ربہم ناک میں خود بخود آواز جاتی. ربہم بہم نہیں بولیں گے. سمجھ رہے؟ میم کو نہیں ظاہر کریں گے, پورا تھوڑا سا چھپائیں گے. ربہم بہم. اوپر کے میم میں ہم پورا میم سنے آ رہا تھا نا, الیکم کم. سمجھ رہے؟ یہاں پہ تھوڑا چھپ رہا. ربہم بہم, اتنا لٹل بٹ فرق ہے بیٹا. یہ سوچو, اخفاء شفوی اس کو کہتے ہیں جب میم ساکن کے بعد با آئے تو میم کی آواز کو ناک میں تھوڑا چھپا کر پڑھیں گے. سمجھے آپ؟ جی. اخفاء شفوی یعنی, اگر آپ کو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس میں بہت جنے غلطیاں کرتے, آپ لوگ سمجھ کر یہ پورا یاد کر لینا. ادغام شفوی کس کو کہتے ہیں پوچھتے ہم ٹیسٹ میں؟ اخفاء شفوی, اظہار شفوی, یہ تین بھی پوچھنے کے مین پوائنٹس ہیں. تو ہماری سیکنڈ میٹنگ میں ختم ہو جاتی ہے. اب جلدی سے سنیے. اخفاء شفوی کے معنی جب میم ساکن کے بعد با آئے تو اس صورت میں میم کی آواز کو ناک میں تھوڑا چھپا کر پڑھیں گے. جیسا کہ ہم نے دیکھا, ان ربہم بہم, ربہم بہم. یہ غنہ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ربہم بولے تو ہو رہا. ہاں. اسے اور ایک مثال دیکھیے, ترمیہم بحجارتم. یہاں میم ساکن کے بعد با آ رہا, پھر سے بی حجارتم ہے نا.
تو یہاں پر بھی ایسا ہی پڑھیں گے ترمیہم بحجارتم، بحجارتم، ٹھیک ہے، ترمیہم بحجارتن، غنہ کریں گے ہم، وما ہم بمؤمنین، وما ہم بمؤمنین، حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا دے رہے ہیں، بمؤمنین، میم ساکن، ہم کے بعد با آ رہا ہے، وما ہم بمؤمنین، فبشرہم بعذاب، فبشرہم بعذاب، یہ ابھی میم کے بعد با رہا، بعذاب، اس لیے ہم ناک میں تھوڑا غنہ کریں گے، میم کو نرم آواز سے پڑھیں گے، فبشرہم بعذاب، ٹھیک ہے۔ تیسرا پوائنٹ دیکھیے، تھوڑا نیچے کریے نا، اظہار شفوی، تیسرا پوائنٹ کیا ہے ہمارا آفرین؟ نیچے اوپر کرنا ہے، وہ پوائنٹ نہیں پڑے تھے ہم، ہاں بس بس، پہلا ہے ادغام شفوی، دوسرا ہے اخفاء شفوی، تیسرا میم کا قاعدہ ہے اظہار شفوی۔ جیسا کہ سمجھ گئے ہوں گے آپ، ادغام ملانا، اخفاء چھپانا، اظہار ظاہر کرنا۔ ظاہر، ویری گڈ، الحمدللہ الحمدللہ۔ اظہار کے معنی ہے میم کو ظاہر کریں گے، کیسا؟ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم، ہم اور تم میں جو میم آ رہا وہ میم بول رہے، یعنی دیکھیے میم ساکن ہے، تین بھی میم ساکن کے قاعدے ہے، بول رہے نا، کیونکہ ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ میم ساکن، جس میم پر جزم ہو، اس کے بعد کیا آنے والا ہے، یہ تین لائنز کو یاد رکھنا ہے بیٹے آپ لوگوں کو، بہت امپورٹنٹ ہے یہ، ہم پوچھنے والے ہیں، اکثر لوگ اس میں کنفیوز ہوتے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ نہیں ہونا بالکل بھی، معنوں کو غور کرنا، جیسا کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے، ہم سوال کو غور سے دیکھیں گے تو جواب بھی دینے کے لائق بنیں گے۔ ادغام کے معنی ملانا، اخفاء کے معنی چھپانا، اظہار کے معنی ظاہر کرنا۔ تو میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، با اور میم اس لیے بول رہے ہیں کہ با اور میم آئے تو کیا کرنا ہے، ہم اوپر پڑھ چکے، جی ان میم، دونوں کے بان، علاوہ، ہاں ان دونوں کے علاوہ کتنے ہیں، ان کو بالخصوص، یہ بالخصوص نہیں دیکھے تو بھی آپ لوگ تمام کو سمجھ رہے، جی کنفیوز ہو میم، جاتے، دیکھو 27 بالخصوص واو یا فا خاص بول کے ایک بتا رہے ہیں، مگر اس کے علاوہ بالخصوص نہیں بھی دیکھے ہم تو میم اور با کے علاوہ اگر جو بھی پورے حروف ہیں ہمارے وہ آئیں گے تو میم کو ظاہر کریں گے، یہ پوائنٹ یاد رکھ لو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بولنے سے کنفیوز مت ہو، یعنی جی واو اور فا آئے تو ظاہر کرنا کیا میم بول کے مت سمجھو آپ لوگ، جی میں جی میم، با اور میم کا آئے تو کیا کرنا ہے، ہم اوپر کے 2 پوائنٹس میں پڑھ چکے، اب ہم بالخصوص اس لیے بول رہے ہیں کہ یہاں پہ اور اچھے سے ظاہر ہونا اور اچھے سے ظاہر ہوا تو کوئی بات نہیں بلکہ، ٹھیک ہے۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، یعنی ان دونوں کو کیا کرنا ہے وہ تو پڑھ چکے، اس کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسا کہ ہم تم، کیونکہ ہم اگر یہ اس اوپر کے جیسا غور کریں گے تو ایسا کھینچ کے بولتے کیا، ہم کھانا کھائے، تم کیا کر رہے ہیں، ایسا نہیں پوچھتے نا، ہم اخفا کرنا غنہ کرنا نہیں پوچھتے نا، ہم تم یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھتے، ہم آئے، تم کھائے، کیا کر رہے ہیں، ایسا بسا، ٹھیک ہے۔ میم ساکن، بہت تیسرا اچھا پوائنٹ ہے میم ایگزامپل تھا ساکن، میم، جی بہت اچھا ایگزامپل تھا، میری بڑا بھی اچھا اچھا، جوک بھی کر رہا ہم ہم، بات کریں، اگر ویسا رہا تو ویسا بولتے رہو آپ، مگر ویسا نہیں ہے بلکہ صرف ہم تم کو نارملی پڑھیں گے ظاہر کر کے۔ تو جی 3 پوائنٹ سمجھ گئے نا، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی، تینوں کو بھی ہم اچھے سے پڑھیں گے۔ اب آخری مثالیں دیکھ لیتے ہم، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسا کہ اردو میں ہم اور تم کے میم کو ظاہر کرتے ہیں، تھوڑا اوپر کریے نا، چلو الحمدللہ اب ختم ہو جاتا ہماری کلاس بھی۔
دیکھیے اظہار شفوی ظاہر کریں گے، جیسے ہم فیہا، یہاں کھینچنا ہے نا، غنہ کرنا ہے، ہم فیہا، دو حرف مدہ ہے، بلکہ فیہا کو کھینچ رہے ہم، ایک مدہ، ہاں میم ساکن کے بعد فا رہا، فا اظہار ہے، اخفاء شفوی ہے، ادغام شفوی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، الگ ورڈ ہے، تو اس لیے ہم اس کو جلدی پڑھ رہے، ہم فیہا، ہم فیہا سوری، لکم دینکم، لکم دینکم، یہاں میم کو ہم بالکل ظاہر کر رہے ہیں، کچھ چھپا رہے نا، غنہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لکم دینکم، دی حرف مدہ ہے بلکہ، لکم دینکم، لم یلبس، یلبسو، تیسرا دیکھیے مثال، لم یلبسو، یلبسو، کچھ بھی کھینچنا نہیں ہے، یہاں حرف مدہ آخر میں ہے، لم یلبسو، نیچے کی لائن دیکھیے، ام لم تنذرہم، ام لم تنذرہم، ٹھیک ہے نا، یا میم ساکن کے بعد تا رہا ہے، اور ایک دو میم ساکن ہے، دیکھیے یہاں پہ ام، میم ساکن کے بعد لام بھی، با نہیں ہے، اور وہ نہیں ہے، کیا نہیں ہے، میم نہیں ہے، ہاں میم نہیں ہے اور با نہیں ہے، اس لیے ہم یہ لام کے بعد بھی دوسرا حرف ہے، اور یہ لام کے بعد بھی تا ہے، اس لیے ان دونوں کو ظاہر کر کے پڑھے، ام لم تنذرہم، ٹھیک ہے، جی 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 میم. جی، میم اخفا ہے شاید نا؟ ہاں میں فرسٹ اخفا کری، مگر پھر ڈائلگ کا چیک کری سن رہے ہیں نہیں بول کے، پھر میں نہیں نہیں تنذرہم سمجھ میں آ گیا، اکفا ہے بول کر معلوم ہو گیا۔ ہو گیا، مگر ٹھیک ہے بولے نا میرے کو، ہاں نہیں نہیں آپ سیکنڈ ٹائم اخفا نہیں کرے تو پھر میں نہیں بولوں گی کر سوچ میں۔ ہاں بولنا تھا، سوچنا نہیں تھا، چلیے چلیے، ام لم تنذرہم، اخفا بھی ہے بیٹا، غور سے پڑھنا، لہم، لہم اجرن، اج قلقلہ ہے، لہم اجرن، ختم، الحمدللہ، 3 مثالیں ہو گئی نا اپنی۔ جی چلو ہمارا جو لیسن شیئر ہوا تھا وہاں تک ہم پڑھ چکے، آپ گھبرائیے نہیں، میں آپ لوگ کے ساتھ ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ ہیں، اس کے بعد اگر آپ کو پھر سے کچھ ڈاؤٹ آیا تو بالکل بھی پوچھ سکتے، ٹھیک ہے، 3 چیزیں پڑھے ہم آج، اظہار، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی کہتے ہیں، اگر دوسرا اخفاء شفوی یعنی میم ساکن کے بعد با آئے تو میم کو ناک میں تھوڑا غننے کے ساتھ پڑھیں گے، اور اظہار شفوی میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو ہم میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، 3 پوائنٹس ہے، صرف آپ لوگوں کو پریکٹس کرنا ہے، آپ لوگ پرفیکٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔